بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں دنیا کی خاص غفلتوں سے محفوظ کیا، دین کی معرفت، دین کی پہچان، دین پر توجہ نصیب فرمائی. خدا متعال کا شکر ہے، اس نے دنیا پرستی، نفس پرستی اور آج کی دنیا کی گمراہیوں کے باوجود ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نواز دیا. اس پر شہزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی، وقت کے امام کی محبت اور توجہ کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دے دیا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اپنے بہترین بندوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے حضور ادائے احترام اور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر عبرت کا ذکر کیا ہے، اہل اعتبار کا تذکرہ کیا ہے، ایسے لوگوں کا کہ جو واقعات کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، ان سے کوئی درس حاصل کرتے ہیں. ہمارا جیسا ایک آدمی کہ جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جب وہ قرآن کریم کی ان آیات تک پہنچتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا، اے اہل دنیا اس سے عبرت حاصل کرو، یا اولو الابصار، اے صاحبان بصیرت، اولو الالباب صاحبان عقل، اس سے بصیرت حاصل کرو. تو انسان یہ سوچتا ہے اس سے کیا بصیرت حاصل کریں. مثلا قوم سمود کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، جن قوموں کے اوپر تباہیاں آئیں ان کا تذکرہ، یا حتیٰ مثلا خدا متعال فرماتا ہے عجیب سی تعبیر کے ساتھ فرماتا ہے کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے زمین و آسمان کیسی ہے؟ کیا تم خزاں اور بہار کو نہیں دیکھتے یہ کیسی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں سے انسان کیا عبرت حاصل کرے، اور خدا متعال جس عبرت کی بات کر رہا ہے وہ عبرت کون سی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے اسی مکتوب کے اندر بیان کرتے ہوئے عبرہ کے لفظ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ عبور کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کسی رکاوٹ کو طے کرتے ہوئے، کسی مشکل کو گزرتے ہوئے. تو مثلا اگر ہم دنیا کی تبدیلیوں کو دیکھیں، قوموں کے عروج کو دیکھیں، زوال کو دیکھیں، لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھیں، جیسے قارون کا واقعہ ہے، تو اس سے کیا عبرت حاصل کریں؟ بہت ساری چیزوں میں انسان اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے. مثلا ایک سادہ سی عبرت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر بقا نہیں ہے، اس میں صرف زوال ہے، طے شدہ بات. کاش یہ ایک پوائنٹ میرے جیسے کہ عقل کے اندر آ جائے کہ اس میں بقا نہیں ہے، اس میں زوال ہے. اگر یہ ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ سمجھ لیں آدھا صبر کرنا آسان ہو جائے گا. صبر کرنے کا عمل آدھا تو اسی پہ آسان ہو جائے گا. کس بات کے اوپر؟ پہلے سے پتہ تھا کہ اس نے باقی نہیں رہنا. اب مثلا کیا باقی نہیں رہنا؟ جو چیز اٹھاؤ زندگی باقی رہے گی، صحت باقی رہے گی، عزت باقی رہے گی. کیا چیز باقی رہے گی؟ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اتنی محنت سے، یہ باقی رہے گا؟ یہ بھی نکل جاتا ہے. تو جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے چیز اس میں دیکھتا نہیں اس میں بقا نہیں، اس پہ بقا نہیں ہے، سب میں زوال ہے. اب اس سب کے ہوتے ہوئے جس میں ایک ایسے ماحول میں بیٹھا ہے جہاں ہر چیز کو زوال ہے، اب کیا کریں؟ اب کس طریقے سے اس میں آگے بڑھیں؟ اچھا یہ جو میں نے عرض کی انسان کی بہت پرسنل چیزیں تھیں، باقی دولت کو تو چھوڑ ہی دو،
گھر بار کو تو چھوڑ ہی دو، نوکریوں کو تو چھوڑ دو، وہ سب تو چھوڑ ہی دیں آپ. جو آپ کی پرسنل چیزیں، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی جسمانی طاقت، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. تو اب اس زوال کے ہوتے ہوئے، اس ناپائیداری کے ہوتے ہوئے انسان کیا پلان کرے؟ دین نے یہ سکھایا ہے کہ پلاننگ کیسے کرو کہ زوال کو جھیل سکو. اب مثلاً کل اس کے اوپر ذرا سا عرض ہوا تھا، اور وہیں سے بات کو دوبارہ بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. گویا خدا نے اور اللہ کے نظام نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے، اور ہر چیز ایک وقت تک تمہارے پاس ہے. اب اگر ایسا ہے، دوسری طرف سے ایک اور بات پتہ ہے، اس دنیا کو تو زوال ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے. ہم زائل نہیں ہوں گے، ہم باقی رہیں گے. بدن کو زوال ہے، ہمیں زوال نہیں آئے گا، ہم نے تو باقی رہنا ہے. اب مشکل ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایک ہمیں جس نے باقی رہنا ہے، اور ایک ہمارے متعلقات ہیں جس نے سب نے ختم ہونا ہے. اب میں جو باقی رہوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں، ایسی چیزوں کے ساتھ ہوں، ایسی اٹیچمنٹس کے ساتھ ہوں جنہوں نے باقی نہیں رہنا ہے. نسخہ کیا ہے؟ تو ان کا نسخہ بہت سادہ ہے. کہا یہ سب اس کو دیتے چلے جاؤ جو تمہاری امانتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا، اس کو دیتے جاؤ. اگر تم نے یہ ہنر کر لیا کہ جو کچھ تمہارے پاس تھا اس کو دیتے چلے گئے، جس کے پاس امانتیں محفوظ ہیں، اب تمہاری مشکل حل ہو گئی. یہ کام کیسے انجام پائے گا؟ دنیا کی زائل ترین چیز کی مثال دیتے ہوئے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ابھی کوئی ہماری جیسی ایج میں نہ ہو، مثلا جوانی میں ہو، تو شاید اس کو یہ مثال اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا میں اس جگہ پر آ گیا ہوں، اب اس جگہ پر ہوں جب مجھے پتہ ہے کہ بھئی اب کچھ عرصے کے بعد میری جسمانی طاقت اصولاً چھننی چاہیے، چھن جائے گی. اب مثال کے طور پر کوئی جوان اگر 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، ایون 40 سال میں، شاید وہ اس کو احساس نہیں کرے ابھی، لیکن اس جگہ پہنچ جائے جہاں میں ہوں اس وقت، تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جسمانی طاقت چھن جائے گی. صحیح ہے. اب دین کیا کہتا ہے؟ بڑی نفیس روایت، بہت خوبصورت روایت کل دیکھنے کو ملی. لب لباب اس روایت کا یہ تھا کہ تم جوانی میں اللہ کی بندگی کرو، جب بڑھاپے میں تمہارے پاس طاقت نہیں ہوئی تو خدا اس بندگی کا ثواب لکھے گا جو جوانی میں کر رہے تھے. یہ روایت کتنی عجیب روایت. خدا کو پتہ ہے کہ میری جوانی کی طاقت اس نے لی ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں واقعاً بندے خدا ہوتا اور میرے جسم میں طاقت رہتی تو میں وہ کرتا رہتا جو میں جوانی میں کر رہا تھا. خدا اس کو ملحوظ کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں خیال کروں گا، تم جوانی میں بندگی کرو. یہ کتنا خوبصورت درس ہے اللہ کی طرف سے. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جوانی کے زوال کو ثواب کے بقا میں تبدیل کر سکتے ہو. جوانی کے زوال کو ثواب کے بقا میں تبدیل کر سکتے ہو. کب؟ اگر تم جوانی کو بندگی میں استعمال کر لو تو خدا جوانی کو باقی رکھے گا. اچھا، اور جوانی ہونے کس لیے تھی؟ اگر جوانی گناہ کرنے کے لیے تھی تو پھر ہوشیار ہو جاؤ، بڑھاپے میں جو گناہ نہیں کرو گے اس کا اثر نصیب ہونے والا ہے. پھر وہ بڑھاپے کی پارسائی کام نہیں آئے گی، کیونکہ جوانی کے گناہ اس پارسائی کو جو مصنوعی پارسائی ہے اور چھن جانے کی وجہ سے آئی ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دے گی سب کچھ. اور بڑی عجیب ایک روایت فرمائے کہ جو شخص اپنی خلوتوں میں کوئی گناہ کرے گا خدا کبھی نہ کبھی ملائے عام میں اس کو رسوائی دلائے گا، کبھی نہ کبھی ملائے عام میں رسوائی دلوائے گا. تو بڑا خوبصورت اور بڑا خطرناک نظام ہے. اس اعتبار سے ہے تو خوبصورت، اس میں خوبصورتی ہے. کیوں خوبصورتی ہے؟ رحم پر مبنی ہے، عدل پہ مبنی نہیں ہے، لطف پہ مبنی ہے، کرم پہ مبنی ہے.
اگر وہ ہم سے عدل کا معاملہ کرتا تو کہتا جب تک تم میں طاقت تھی تم نے کیا، جب تم میں طاقت نہیں ہوئی تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس نے یہ معاملہ نہیں کیا. اس نے کہا جب تک تم میں طاقت تھی تم نے کیا، اب جب تم میں طاقت نہیں ہے تو میں دوں گا تمہیں. نہیں بھی کیا کوئی نہیں، میں دوں گا. البتہ جتنی میرے اندر طاقت ہوگی اتنا تو مجھے کرنا ہے پھر. تو یہ عجیب معاملہ ہے، شروع سے آخر تک ایک حساب ہے، وہ یہ کہ اپنی امانتوں کو خدا کو دیتے چلے جاؤ، خدا کو دیتے چلے جاؤ. اب وہ چاہے جوانی ہو، جو میں نے کہا کہ زائل ہونے کی بہترین مثال ہے، جسمانی طاقت ہو، حتیٰ احترام ہو. شاید دھوکہ کھانے کے لیے انسانوں کا ظاہری احترام بہت خطرناک ہے. انسان سمجھتا ہے جیسے یہ احترام ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اتنی عجیب دنیا ہے، اتنی یعنی اگر ایک معنی میں کہیں بے وفا دنیا ہے. تھوڑے عرصے کے لیے آپ نظروں کے سامنے نہ ہوں، ختم ہو گیا. کتنے بڑے بڑے نام تھے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوئے، اب کوئی سوچ رہا ہے ان کے بارے میں؟ فاتحہ تک نہیں پڑھتے، فاتحہ تک نہیں پڑھتے. جب وہ آتے تھے تو کیا رش لگتے تھے، اب کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. مثلا انصافاً پوچھئے، اس شہر پہ مولانا ذیشان ادر جوادی صاحب نے علم کے اور فضیلت کے احسان نہیں کیے کیا؟ کتنے مومنین فاتحہ پڑھتے ہیں مولانا کے لیے؟ کیا اس شہر پہ مثلا علامہ علی نقوی نقن صاحب تشریف نہیں لاتے تھے؟ کتنا ہجوم لگتے تھے. یہاں میں آل ابا میں مجھے یاد ہے بچپنے میں اور نوجوانی میں وہاں جاتا تھا تو کتنا ہجوم ہوتا تھا. ابھی کوئی فاتحہ پڑھتا؟ یاد بھی نہیں کرتا کوئی. یہ دنیا ایسی عجیب سی جگہ ہے، ذرا آنکھوں کے سامنے سے ہٹے معاملہ ختم ہو گیا. لوگ اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے، والدین کو یاد نہیں کرتے. تو بہت بے وفائی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی بے وفائی میں افسوس نہیں ہے، افسوس اس میں جو اس کی بے وفائی کو سمجھ کے بھی اس سے وفا کی امید کرے. افسوس اس پہ ہے، تم معلوم ہے کہ بے وفا ہے، اب اس سے تم اس کی بے وفائی پہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حقیقت مطلق ہے کہ یہ بے وفا ہے. اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ اس سے امید مت لگاؤ، اس کو کیش کراؤ، اس کو کیش کراؤ، اس کو بھیجو کسی ایسے کے پاس جو اس بے وفا کو وفا میں تبدیل کرنا جانتا ہے. پھر وہ ایسا باوفا ثواب بھیجتا ہے کہ پھر اس میں کوئی بے وفائی کا چانس نہیں رہتا. مکتوب میں ہم یہیں پہ پہنچے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد آل محمد عاجل فرجهم. اب اس سلسلے کی یہاں پر ایک مجلس یہ ہے اور ایک مجلس کل انشاءاللہ، اور اس مکتوب کو ہم اختتام تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تو آج تھوڑا سا تیزی سے پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ حسن ختام اس مکتوب کا ہو سکے. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر پہنچیں، دو جملے امام نے ارشاد فرمائے ہیں اس بارے میں کہ اپنے اوپر محنت کرو. وَعْلَمْ، کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کے اگر آخری جملات عرض کر دوں تاکہ متصل ہو جائیں ہم. تو کل فرمایا تھا امام نے کہ 3 جملے فرمائے تھے نعمت کے بارے میں، کہ نعمت کا بہترین استعمال کرو، نعمتوں کو ضائع نہ کرو، اور نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر ہونا چاہیے. اور اب یہاں سے فرمایا، یہاں پہ یہ بات عرض کرتا چلوں، نہج البلاغہ میں بھی آپ دیکھیے گا تو پیراگراف چینج ہوا ہے اور جملہ شروع ہو رہا ہے وَعْلَمْ، اسے جان لو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کلام بیچ میں ڈراپ ہوا ہے کہیں. پیراگراف جو چینج ہوا اور ٹون بالکل چینج ہو گیا، وَعْلَمْ سے شروع ہو گیا. وَعْلَمْ عربی میں معمولاً اس وقت کہتے ہیں جب توجہ دلانی ہو. تو یہ سمجھ لو، جان لو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں لوگوں دیکھو، اس طرح جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں کلام میں تھوڑا سا شاید ڈراپ ہوا ہوگا چونکہ خط بہت لمبا تھا اور سید رضی نے انتخاب کیا ہے. فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِّن نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرُهُ وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ. آئمہ عربی کے چونکہ ماہر ترین افراد ہیں تو وہ جب نثر بھی ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا بھی ایک ردھم ہے، اس کی ایک لہر سی ہے. تو مثلا دیکھیے اس میں اگر آپ اس کو احساس فرمائیں کہ
فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّم مِّن خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرُهُ، ذُخْرُهُ کو دیکھیے گا، ذُخْرُهُ وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ. تو ذخر اور خیر، اس کو امام نے ایک وزن کے اوپر اختتام کیا جملے کو. فرمایا کہ جان لو کہ مومنین میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنے اہل کو اور اپنے مال کو مقدم رکھے. کس بات پہ مقدم رکھے؟ ویسے تو اس کو خود پرستی کہنے لگیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، لیکن مقدم رکھے تو مثلا پہلے اپنے بارے میں سوچے، اپنے اہل کے بارے میں سوچے، اپنے مال کے بارے میں سوچے. کس معاملے میں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. امام فرمایا نہیں، اللہ کی طرف بھیجنے کے لیے. اللہ کی طرف بھیجنے میں تمہاری پرائرٹی کیا ہونا چاہیے؟ میرا نفس، میرے اہل اور میرا مال. یہاں سے شروع کرو، پھر دوسروں سے کہو کہ تم بھی کرو. اس میں پہلے اپنے اوپر فضیلت ڈالو، اپنے اوپر اس کام کو کر لو. تو مثلا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو آتش جہنم سے بچاؤ. تو یہ مقدم کیا خدا نے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے اہل کو بچاؤ. تو امام نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی طرف کوئی چیز بھیجنا چاہ رہے ہو تو کس کو مقدم رکھو؟ تو فرمایا مومن کو فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مقدم کرتا ہے، اپنے اوپر سختی ڈالے گا، پہلے اپنے اہل کے اوپر ڈالے گا، اپنے مال کے اوپر ڈالے گا، پھر دوسروں سے کہے گا کہ تم بھی یہ کرو، تم بھی یہ کرو. بالکل کیسے؟ جیسے مثلا اللہ کے نبی میدان مباہلہ کے اندر اپنے نفس کو لے کر آئے، اپنے اہل کو لے کر آئے، اپنے خاندان کو لے کر آئے، اور وہاں مال کا ذکر ہی نہیں تھا، وہاں معاملہ تھا اللہ کے سامنے مباہلے کا. تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو لے کر آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مومن میں سب سے افضل وہ ہے جو مقدم کرے نفس کو، اہل کو اور مال کو. کس بات پر؟ یعنی آخر کی طرف پہنچانے میں. فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ، اگلے جملے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرُهُ، تم جو کچھ اللہ کی طرف بھیج دو گے اس کا ذخیرہ تمہارے لیے باقی رہے گا، اس کا ذخیرہ تمہارے لیے باقی رہے گا. تو اب یعنی ہمیں یوں سوچنا پڑ رہا ہے کہ ایک برف ہے، مثلا کسی کے پاس برف کا ٹھیلا لگا ہے، برف کا ٹھیلا لگا ہے، اور وہ برف کا ٹھیلا نہیں بھی بکے گا تو کیا ہوگا؟ پانی بن کے بہہ جائے گا. برف کا ٹھیلا، برف کا اس نے ٹھیلا لگایا ہے، اچھا برف نہیں بکا تو کیا ہوگا؟ پانی بن کے بہہ جائے گا. تو بہتر کیا ہے؟ بیچ دے، بہتر یہ کہ بیچ دے. تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ بہنی ہے، ختم ہونی ہے. بہتر ہے اللہ کو دے دو، بچ جائے گی. پھر اور نہیں دو گے تو ختم ہو جائے گی. تو عربی میں ایک محاورہ کہتے ہیں، کہاوت کہتے ہیں ایک آدمی نے برف کا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، اور تو کوئی اس سے خرید نہیں رہا تھا، برف نہیں خریدا، تو چلا رہا تھا کہ برف بیچ رہا ہوں، برف بیچ رہا ہوں، کوئی نہیں خرید رہا تھا. تو اس نے کہا کھڑے ہو کر کہ اے لوگو اس پہ رحم کرو جس کی زندگی پانی پانی ہونے والی ہے. اس پہ رحم کرو جس کی زندگی پانی پانی ہونے والی ہے. میں ساری زندگی کمائی یہاں پہ رکھی ہے، پانی پانی ہو رہا ہے. ہم وہ ہیں جس پہ رحم ہونا چاہیے، جن کی زندگیاں پانی پانی ہو رہی ہیں. تو ہونی ہے نا، اس میں تو کوئی چھپنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. دنیا میں ابھی تک کوئی طاقت نہیں آئی جو ٹائم کو روک سکے. زندگی کو کوئی نہیں روک پایا ابھی تک. تو امام نے فرمایا کہ اسے آگے بھیجنے کی کوشش کرو. فَإِنَّ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ، جو تم بھلائی میں سے اللہ کی طرف بھیج دو گے، يَبْقَى لَكَ ذُخْرُهُ، اس کا خزانہ تمہارے لیے باقی رہے گا. اس میں بھی خوب باریکی ہے کہ تم بھیجو گے سکہ اور خدا تمہیں کیا دے گا؟ خزانہ. تم سکہ بھیجو گے لیکن خدا خزانہ باقی رکھے گا تمہارے لیے. تو خدا بڑھا بڑھا کے رکھتا ہے، وہ کم کر کے نہیں رکھتا. کیوں؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے، اس نے 60 سال کی زندگی دی ہے مثلاً، اور سامان جو جمع کرنا ہے وہ لاکھوں سال کا ہے. تو وہ رحیم یہ نہیں کرے گا کہ 1 سیکنڈ کے بدلے 1 سیکنڈ دے. اس کو پتہ ہے اس نے ہمیں ابدی زندگی نہیں دی ہے، اس نے ہمیں صرف چند سال دی ہیں. تو وہ ہمارے ہر سیکنڈ کے بدلے لاکھوں سال دینے کو تیار رہے گا.
چونکہ ہماری زندگی ابدی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو مثلا انسان ہمیشہ کیا سوچتا رہے، میرے ایسٹس کہاں پہنچے، کیا میں نے بنایا ہے جو باقی رہے گا اور میرا نہ ہو، میرے لیے نہ ہو، کیوں؟ میرے لیے تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا، جو صدقہ دیا ہے وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ آپ مسلسل یہ سوچتے رہیں میں نے کیا بنایا ہے جو باقی رہنے والا ہے، کیا بنایا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ اعتبار تو کسی بھی چیز کا نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بھئی میں نے 50 سال مثلاً 50 سال نماز پڑھ لی، کنفرم ہے کہ 51ویں سال پڑھوں گا، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جو ہم بار بار اپنے امام کے حضور کہتے ہیں الامان 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 من فتن الزمان من شر الشیطان من زوال الایمان، ایمان خطرے میں ہے، نہیں پتہ بندگی میں آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدا ہمارا اختتام اچھا قرار دے دے۔ بیچ بیچ میں اچھا تھا، آخر میں نعوذ باللہ تعالیٰ پھر ختم ہو گیا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ بھیجو اللہ کی طرف جو تمہارے خیر کو ذخیرہ بنائے گا۔ اور امام نے ہوشیار کرنے کے لیے فرمایا کہ وَمَا تُؤَخِّرُهُ یکن لغیرک خیرہ، جو تم چھوڑ کے جاؤ گے اس کا کیا ہوگا، اس کے مزے دوسرے لیں گے، تمہیں کیا ملنے والا ہے اس سے؟ بھائی میں چھوڑ کر گیا، اللہ کرے کہ اولاد اتنی صالح رہے کہ جس کی وجہ سے مجھے صدقہ جاریہ ملتا رہے انشاءاللہ، نہ ہوا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو مجھے کیا ملا؟ ساری زندگی محنت کی، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر عبد صالح نہ ہوئے، ختم ہو گئے معاملہ۔ اچھا کم ہوا ہے کہ نہیں ہوئے؟ میں تو لوگوں کو روتے دیکھا ہے، ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں، انسان کی عقل بعض اوقات دنگ رہ جاتی ہے، بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ زوال ایمان سے جو ہم امان مانگ رہے ہیں نا اپنے ایمان سے، یہ سیریس ایشو ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ واقعاً نسلیں محفوظ نہیں ہیں اس وقت۔ اب آپ کو اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب جو امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے لیے ذخیرہ تیار کرو، تو مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ نہیں انشاءاللہ ہماری نسلیں محفوظ ہیں، وہ ہمارے لیے عبادتیں کرتی رہیں گی، اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ دیکھو سامنے، تمہیں کیا پتہ تمہارے ایسٹس کیا ہیں؟ بناؤ اپنی زندگی کے اندر، جو کچھ کر سکتے ہو اپنی زندگی کے اندر کرو۔ اور اولاد کے لیے اگر چھوڑنا ہے تو یہ مال دولت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، اتنا نہیں رکھو کہ فقیر ہو جائیں، لیکن یہ سوچو کہ ساری زندگی میں خرچ کروں ان کے لیے، یہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ بچوں کو نہ تو اتنا پیمپرڈ کریں کہ مثلا ہم یہ سوچیں وہ ان کے بڑھاپے تک کے سارے خرچے میں جمع کر کے جاؤں گا، یہ پاگل پنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کر لو کہ مرو تو فقیر نہ ہو بیچارے نعوذ باللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہ ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا، نہیں بھائی تم اپنی عاقبت کی سوچو، اس کی ضرورتیں پوری کرو، پہلے ان کے لیے بھی کرو، محبت دو ان کو، دین دو ان کو دل میں رحم رکھو، یہ ساری باتیں اچھی ہیں۔ میرے اپنے بچے بھی کہیں سن رہے ہوں گے تو یہ نہ سوچیں باپ ظالم ہے ہمارا، نہیں ظالم نہیں ہے، محبت ہے، لیکن بھائی بچوں کی محبت کی خاطر دین برباد کر لیں، یہ نہیں کریں گے کہ مثلا ان کی زندگی بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر دینا اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں خیال کرنے کی کوشش کریں گے، بچوں کا سب کچھ محنت کریں گے، سب حلال کمائیں گے۔ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑی عجیب نفیس روایت میں لکھا کہ ایک بندہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس نے دنیا کا ہر غلط کام کیا تھا پیسہ کمانے کے لیے، ہر غلط کام کرتا تھا پیسہ کمانے کے لیے، اسے اٹھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا تم نے ایسا کمایا، تم نے ایسا کمایا، تم نے ایسا کمایا، تم پہ یہ عذاب، تم پہ یہ عذاب، تم پہ یہ عذاب، عذابوں کا ایک ڈھیر، اور وہ دیکھ رہا ہے میرے اوپر عذاب بڑھ رہا ہے، عذاب بڑھ رہا ہے، عذاب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے پیسے کا کیا ہوا، اس کی اولاد جنت میں جا رہی ہے، اس کی اولاد جنت میں جا رہی ہے، وہ کہے گا میں تو جہنم میں جا رہا ہوں اور یہ جنت میں جا رہی ہے، یہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا انہوں نے یہ کیا کہ جو تم نے ان کو کما کے دیا تھا نا، یہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب تم جہنم میں جاؤ چونکہ تم نے حرام کمایا تھا، اور یہ جنت میں جائیں گے چونکہ ان کو پتا تھا تم نے حرام کمایا، انہوں نے تمہارے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے واپس کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب عقل مند ہوئے نا، اتنے عقل مند تم خود بن جاؤ۔ کس نے کہا کہ اولاد کی خاطر حرام کماؤ نعوذ باللہ تعالیٰ؟ کس نے کہا کہ اولاد کی خاطر اپنے دین کو خطرے میں ڈالو؟ اولاد بھی کام نہیں آئے گی پھر،
اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہ اولاد کی محبت بھی کام نہیں آئے گی جو ہم سمجھ رہے ہوں گے میں بہت چاہنے والا ہوں، پتہ نہیں کتنے کیسز یہ بھی سامنے ہیں ہمارے. تو بھائی ایک اللہ کا ایک نظام ہے، دنیا کماؤ، اس سے عاقبت بناؤ، جو بچوں کے معاملے میں واجبات ہیں ان کا پورا خیال کرو. لیکن آپ یہ سوچو کہ میں سب کچھ ان کے لیے کروں گا اور اپنی عاقبت خطرے میں ڈال دوں، نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں بھائی، یہ ہرگز نہیں کرنا ہے. بلکہ میں تو ایک مشورے کے طور پہ کہوں گا، مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جب بچے بڑے ہونے لگے نا، تھوڑا سا ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے اپنی عاقبت پہ اور توجہ دو. ان سے کہو بیٹا اب تم پاؤں پہ کھڑے ہو، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، اب مجھے آخرت بنانے دو. اپنی زندگی کو چھوٹا کرو. پھر میرے جیسا آدمی پھیلا کے پاگل ہونے لگتا ہے، پھر آخری وقت مرتے مرتے اس کو نظر آتا ہے اتنی چیزیں پھیلا کے بیٹھ گیا ہوں اور اس میں فرصت ہی نہیں مل رہی مجھے. نہیں بھائی، ایک مدت تک پھیلاؤ، اس کے بعد اس کو سمیٹو، اپنے مرنے کی تیاری کرو، تاکہ مرتے وقت وہ وبال چھوڑ کے نہ جاؤ جس کے اوپر خود بھی سزا اٹھانی پڑے، اولاد کو بھی سزا اٹھانی پڑ جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جائیدادوں کے ڈھیر لگا دیے، بعد میں ان کی 3 نسلیں جائیدادوں کے اوپر لڑ کے مر گئیں، اپنا دین بھی ضائع کیا، اپنے باپ کی کمائی کو بھی ضائع کر دیا. کیا فائدہ ہوا ایسی جائیدادیں بنانے کا؟ کیوں اس کے پیچھے اتنے مر رہے ہو؟ تو تھوڑا بہت بناؤ بچوں کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، مستقل کرو، ان کو دین دو. ان سے کہو بیٹا اپنا کام خود کرو، ہم اپنا کام کریں گے، اپنی عاقبت بناؤ. پھر اس سے ہمارے زیادہ سیکیور ہیں، پھر وہ بچے بھی زیادہ سیکیور ہیں. باپ کا عمل صالح بچوں کے کام آئے گا، باپ کی جائیدادیں کام نہیں آتی ہیں. بہت ساری جائیدادیں جھگڑا کرواتی ہیں اور کچھ نہیں کرواتی. ایک روایت بڑی عجیب روایت تھی. اچھا میں بہت روایت عرض کرتا ہوں. روایت ذخیرہ ہے، روایتیں ضرور پڑھا کر. میں 34 سال طالب علم، 35 سال طالب علم کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ تم دوبارہ طالب علم بنائے جاؤ تو کیا کرو گے، تو میں کہوں گا میں دوبارہ طالب علم بن جاؤں نا، میں ساری روایتیں دوبارہ پڑھوں گا. جو نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھوں گا، جو پڑھی تھیں دوبارہ پڑھوں گا. روایتوں میں ذخیرہ ہے. علوم اہل بیت اس کو کہتے ہیں. علم ہے ان کے اندر، صرف یہ کہ انسان وقت لگائے اس کے اوپر، محنت کرے. عجیب روایت تھی. ایک روایت تھی، ایک زمانے میں نے ایک زمین خریدی تھی، اس کے اوپر کہیں جھگڑا ہو گیا. اچھا اب اسی زمانے میں نے روایت پڑھی، میں تو ڈر گیا. میں نے کہا لو بھائی میں پھنس گیا. روایت میں لکھا تھا کہ اللہ نے کچھ زمین پہ ٹکڑے ایسے بنائے ہیں جن کو قیامت تک آباد نہیں ہونا ہے. تو ان سے کیا ہوگا؟ کہا اس میں اہل دنیا کو خدا پھنساتا ہے جس کی خاطر لڑتے رہتے ہیں. زمین کے کچھ ٹکڑے خدا نے ایسے بنائے ہیں، انہیں آباد نہیں ہونا ہے. آباد نہیں ہونا کیا مطلب؟ اس میں نماز نہیں ہوگی، اس میں اللہ کے بندے نہیں رہیں گے، یہاں فاسق و فاجر رہیں گے. تو کیا کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں گے. خدا نے یہ زمینیں بنائی اسی کام کے لیے کہ یہ فاسقوں کو ان زمینوں کے جھگڑوں میں ڈال دیتا ہے. کہتا ہے جاؤ لڑو، ان کے اوپر مرو اور اپنی زندگی برباد کرو. تو کوئی بہت زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مثلا کوئی یہ کہے کہ وہ ایک بندہ تھا میرے پاس، کہیں پاکستان سے باہر کہیں ملاقات ہوئی، بڑا اچھا بزنس یہ وہ، تو مجھ سے کہنے لگا میری اب بزنس کی کوئی خواہش نہیں رہی ہے، جیسا ہے ویسے چلنے دو، ویسے بھی معاملہ ختم، مجھ میں اب زیادہ خواہش نہیں ہے. میں نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس پہ عمل کر لو. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تم ایک کام کرو، اپنا بزنس بڑھاؤ اور اس کی اونرشپ اپنے امپلائیز کو دے دو. کہنے لگا میں اپنے امپلائیز کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتا. صاف بات ہے. کہنا میں اپنے امپلائیز کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتا، پھر میں نہیں کر رہا. ہم لوگ ایسے ہیں، اگر ہم سے کوئی کہنا بزنس بڑھاؤ اپنے ملازموں کو دے دو، دوسرے لوگوں کو بانٹ دو، تو کہتا ہے میں اتنا فائدہ کیا ہے اتنی محنت کرنے کا. اس کا مطلب ہے پکے دنیا دار ہم لوگ، ہم جیسے لوگ. اب تو اس بندے نے اچھے کام بہت کیے ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں اور مینٹیلٹی ہماری یہ ہے. اپنی دنیا کے لیے کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے. یہ ہماری مشکل ہے. امام کچھ اور کہہ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ ما تقدم من خیر یبقى لک ذخرہ، جو تم بھیج دو گے اس کے ذخیرے تمہارے لیے باقی رہیں گے. وما تؤخرہ، جو تم چھوڑ کے جاؤ گے اس کا کیا ہوگا؟ یکن لغیرک خیرہ، اس کی بھلائی دوسروں تک پہنچے گی. تمہیں کیا ملنا ہے اس سے؟ مرے کٹے تم، زندگی تم نے برباد کی، اپنا چین سکون جوانی سب کچھ کھویا اس کے اوپر، اور دوسرے لوگ مزے لیں گے، تمہیں اس سے کچھ نہیں ملنے کا. پتہ نہیں فاتحہ بھی کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا. اس کے بعد امام نے دوستیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تھوڑا جلدی پڑھوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا آج کے زمانے میں بہت تیزی سے اس کو ٹاپک کو چینج کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں جو دوستیاں ہیں
وہ حقیقی زندگی میں زیادہ ہیں یا انٹرنیٹ کی زندگی میں زیادہ ہیں؟ انٹرنیٹ کی زندگی میں دوستیاں زیادہ ہیں. مثلا آج کوئی اپنے دوست کے ساتھ کتنی دیر بیٹھتا ہے اور انٹرنیٹ کے دوستوں کے ساتھ کتنی دیر بیٹھتا ہے؟ تو زیادہ تر سب کچھ چلا گیا انٹرنیٹ کے اوپر. اچھا، یہ جو نیٹ کے اوپر دوستیاں بنی ہوئی ہیں، یہ دوستوں کو جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ نہیں بھائی. جس گروپ کے اندر آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر ہیں، اس کے سب بندوں کو پہچانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں. اور کتنا ٹائم دیتے ہیں ان کو؟ ہمارے بزرگوں نے کسی ایک دوست کو کبھی اتنا ٹائم نہیں دیا ہوگا جتنا ہم ایک واٹس ایپ کو ہی دیتے ہیں. انہوں نے نہیں دیا ہوگا کسی دوست کو اتنا ٹائم. تو ہماری سب سے بڑی دوستی آج کل سوشل میڈیا سے ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اگر اہل بیت کہتے ہیں دوستی کا معیار یہ ہے، تو یہاں پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کرنا اصولاً تو آنا چاہیے بھائی. یہ بھی تو دوست بنائے نا تم نے. دوست کیا ہونے چاہیے ذرا دیکھیے گا. فرمایا وَاحْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ. ان لوگوں کے ساتھ چلنے سے بچو. واحذر جب امام کہتے ہیں تو امام کا مطلب ہوتا ہے بہت بچو. عربی میں حاضر کہتے ہیں. مثلا کہتے ہیں واحذر الاسد، مثلا اس شیر سے بچو، شیر سے بچو. تو مثلا کوئی وحشی درندہ ہو، اس سے بچانا ہو تو اس کے لیے مثلا واحذر کہتے ہیں، بچو بچو اس سے. تو امام نے فرمایا بچو، یعنی ایسے جیسے کوئی درندوں سے بچتا ہے نا، تم اس سے بچنا. کس سے بچو؟ اس شخص کی دوستی سے، ساتھ چلنے سے، من یفیل رأیہ، جس کی رائے میں وزن نہیں ہے. لڑکتی بھڑکتی رائے بناتا ہے، صبح کو ایک بات کہتا ہے، شام کو ایک بات کہتا ہے. اس کی رائے میں وزن نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے، سوچتا سمجھتا نہیں ہے. جو کسی نے کان میں ڈال دیا بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو جس کی رائے میں وزن نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرو. تم کتنا ڈرو؟ جیسے کوئی درندے سے ڈرتا ہے، ایسے ڈرو. اس کے ساتھ نہیں بیٹھو تم لوگ. وَاحْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ. اس کے عمل میں برائی ہے. بس ایک انسان ہے جس کی رائے کمزور ہے، عمل میں برائی ہے. امام فرمانے اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کیوں؟ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ. کسی شخص کا اعتبار اس کی دوستیوں سے کیا جائے گا. اس کا اعتبار کتنا ہے دیکھا جائے گا کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. قدیم زمانے میں جب بھی کسی مثلا بچی کے لیے کوئی نکاح یا مثلا عقد کے لیے کوئی رشتہ بھیجتا تھا تو سب سے پہلے کہتے تھے بھائی یہ دیکھو یہ اٹھتا بیٹھتا کہاں ہے. صحیح ہے. تو وہ مثلا مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی کسی لڑکی کا کوئی رشتہ بھیجے تو اس سے کہتے بیٹا فیس بک کا پاسورڈ تو بتاؤ پہلے ہمیں، پھر تمہیں دیکھتے ہیں تم ہو کون، پھر رشتہ دیں گے. تو ذرا پتہ تو چلے تم اٹھتے بیٹھتے کہاں پر ہو. وہ پول وہیں کھل جائے گی. میرا خیال میں کسی بچی کا کوئی رشتہ نہیں ہونے والا پھر تو اگر اس طرح کرنا شروع کر دیا. تو امام نے کہا اس کے ساتھ بیٹھنے سے بچو جس کی رائے میں وزن نہیں ہے، جس کا عمل منکرات پر ہے. ہم لوگ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے معلوم ہی نہیں. اچھا تقریباً مجھے تو تقریباً یقین ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم کوئی کتنا ہی پیوریفائڈ گروپ بنائیں، یقیناً ان نون لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر. کوئی بھی واٹس ایپ گروپ ہو، یہ فلاں ہم نے چھان پھٹک کے بنایا، یہ کیا وہ کیا، کہیں نہ کہیں سے دو چار لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بھائی یہ کون لوگ ہیں. صحیح. اچھا اب ان میں کون ہے، دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ اللہ جانتا، اللہ جانتا. اچھا کوئی دشمن کوئی میسج بھیجے گا تو نیچے لکھے گا فرام این اینیمی، نہیں لکھے گا بھائی، وہ لکھے گا فرام اے سنسیئر فرینڈ. تو مثلا وہ شیعوں کو میسج بھیج رہا ہے اور خود کچھ اور ہے تو لکھے گا کہ مثلا میں فلاں ضالہ فرقے کا ایک آدمی آپ کو میسج بھیج رہا ہوں. وہ کیوں لکھے گا؟ وہ کیا لکھے گا؟ وہ کہے گا محبان اہل بیت کی طرف سے، ایسے لکھے گا. اور اس کے بعد پھر جو فتنہ مچائے گا وہ اللہ جانتا ہے کیا کرے گا. پھر ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ہے کون، ہمیں کیا پتا. نیچے لکھا ہوا ہے. اب اوپر جناب علی میرے پاس آیا، میں محب اہل بیت ہوں، میں نے اوپر میسج شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت کا نام، نیچے دیکھا محب اہل بیت، کھٹا کھٹ میں نے 500 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. بھائی یہ جو اس نے بھیجا ہے اس کے کانٹینٹس کی گواہی کون دے گا؟ تم نے جو بھیجا ہے تم اس کے جھوٹ پھیلانے میں شریک ہو رہے ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مجھے نہیں یاد، اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کوئی میسج بہت سارے گروپس کے اندر بھیجا ہو، کبھی بھی نہیں کروں گا. کیوں؟
سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے یقین کرنا مشکل ہے جس نے بھیجا اس کی نیت کیا ہے، کر کیا رہا ہے وہ. اور یہ جو خبریں آتی ہیں مظاہرہ ہو گیا، نہیں معلوم فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ وہ ہو گیا، ایسی بے تکی خبریں، ان کو تو کسی صورت آگے پیچھے نہیں کریں آپ. اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے عبرت کے لیے بہت ہے. میں ایک دفعہ کہیں مجلس کے لیے بیٹھا ہوا تھا، فتنہ انگیز لوگ کتنے استادی دکھاتے ہیں بعض اوقات. مجلس کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کوئی سلام پڑھ رہا تھا اور بس جناب علی 1 منٹ 2 منٹ کے اندر ہمیں مجلس شروع کرنی تھی. ایک آدمی آیا میرے پاس اور مولانا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یا الہی کیا مشکل آ گئی، مولانا فنا مشہور خطیب فوت ہو گئے، آپ فاتحہ پڑھا دیں. میں نے کہا انا للہ، میں نے بھی کہا انا للہ. اچھا اب بیٹھتے بیٹھتے چند سیکنڈ میں میرے دماغ میں کہیں سے اچانک یہ بات آ گئی کہ بھائی ایک آدمی نے اطلاع دی ہے، بندے کو میں جانتا نہیں ہوں، اگر میں نے نام لے دیا اور نہ مرے ہوئے تو جب تک نہیں مریں گے مجھے مارنے کی دعائیں کریں گے وہ. یہ تو ہوگا پھر. یہ تو میں ابھی مزاحیہ جملہ بنا رہا ہوں، اس وقت اتنا دماغ میں نہیں آیا تھا. تو بس بیٹھتے بیٹھتے میں نے سوچ لیا کہ بھائی میں ایسا کروں گا، میں تمام اہل بیت کی خدمت گزار ذاکرین کے لیے فاتحہ پڑھا دوں گا کہ اگر خدا نہ کرے فوت ہوئے تو وہ شامل ہو جائیں گے، نہیں فوت ہوئے اللہ ان کو حفظ فرمائے، ان کی زندگی میں طول عمر اضافہ فرمائے. بچ گیا بھائی، میں نہیں فوت ہوئے تھے، افواہ اڑائی تھی اس نے مجھے پھنسانے کے لیے. تو اتنے فتنے موجود ہیں. ابھی تو یہ تو واٹس ایپ پہ نہیں تھا، یہ تو بیٹھا ہوا تھا برابر میں ہے، اتنا فتنہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو بندے خدا وہ جس کی شکل نظر نہیں آ رہی، جس کی آئی ڈی کا پتہ نہیں ہے، جس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ، وہ کیا کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے، کس پہ اعتماد کر رہے ہیں. مولا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے. مولا نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ مت بیٹھنا جس کی رائے کمزور ہے، وَيُنْكَرْ عَمَلُهُ، اور اس کے عمل میں برائی ہے. فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ، انسان کو اس کے دوستوں سے حساب کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح کا ایک جملہ آخر میں آ جائے. کیوں تکرار ہوا ہے میں اس کا منظر عرض کر چکا ہوں آپ کو. امام نے آخر میں فرمایا اس مکتوب کے وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْفُسَّاقِ، فاسقوں کے ساتھ تو ہرگز مت بیٹھنا. پہلے یہ فرمایا کہ جس کی رائے کمزور ہو اور اس کے عمل میں برائی آتی ہو اس سے ذرا بچ کے رہنا. اب فرمایا اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں بیٹھنا. ایاک ومصاحبۃ الفساق، فاسق کے ساتھ تو قطعاً مت بیٹھنا. فإن الشر بالشر ملحق، شر کی طرف ملحق ہو جاتا ہے، یعنی تمہارے اندر شر بنائے گا. پھر وہ خود برائی ہے، تمہارے اندر برائی بنائے گا اور برائی کو برائی کی طرف پہنچائے گا. وَوَقِّرِ اللَّهِ وَأَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ، اللہ کا احترام کرو اور اس کے چاہنے والوں کو پسند کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھو. بھئی کسی کے ساتھ تو بیٹھو گے، لیکن امام نے 3 کیٹیگریز کر دیں. ایک وہ جس کی رائے کمزور ہے، عمل میں برائی آتی ہے، کہا اس سے بچو. ایک وہ جو فاسق ہے، کہا اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں بیٹھنا. اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. تو جو اللہ کا محبوب ہے تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے دوستی کرو، تم اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل کرے. 2 جملے اور اس میں اضافہ کروں آپ کی خدمت میں. اس کے بعد امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا بعض اوقات مشکل پڑ جاتا ہے. امام نے فرمایا وَاسْكُنِ الْأَمْصَارِ الْعِظَامِ. ظاہری طور پر اگر اس کو ترجمہ کریں تو امصار جمع ہے مصر کی. مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر. عظام عظیم کی جمع کہہ سکتے ہیں. عظیم یعنی بڑے، کبیرہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے. تو مثلا کیا یہ ترجمہ کریں کہ بڑے شہروں کے اندر سکونت اختیار کرو؟ کیا امام یہ فرما رہے ہیں کہ مثلا میٹروپولیٹن جو ہوتے ہیں، مثلا جیسے کراچی ہے، اس کے اندر سکونت اختیار کرو؟ بظاہر یہ مطلب نہیں ہے. تو یہاں پہ امصار العظام کو کیا ترجمہ کریں؟ ہم یہ ترجمہ کریں گے ان جگہوں پہ رہو جو ڈیولپڈ ہیں. اچھا، ڈیولپ کس سینس میں؟ جہاں پہ دین ڈیولپڈ ہے، جہاں پہ عالم موجود ہے، جہاں پہ متقی پرہیزگار رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسری جگہ کون سی ہے؟ دوسری جگہ وہ ہیں جس کی بلڈنگز تو اچھی ہیں لیکن فساق رہتے ہیں وہاں پر. اچھا، اس کو تو امام نے کہہ دیا تھا فاسقوں کے ساتھ مت بیٹھو. تو اب یہ جو فرمایا بڑے شہروں میں بیٹھو، تو کیا یہ فاسق ہوں تب بھی بڑے شہر میں بیٹھو؟ نہیں، یہ تو ایکسیپشن کلیئر ہے بالکل.
تو امام اگر فرما رہے ہیں وَاسْكُنِ الْأَمْصَارِ الْعِظَامِ، بڑے شہروں میں سکونت اختیار کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان شہروں میں اختیار کرو جہاں دین ڈیولپڈ ہے، جہاں پہ عالم ہے، جہاں پہ تمہاری تربیت کے لیے وسائل فراہم ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھو۔ کیوں؟ امام نے آگے فرمایا وَاسْكُنِ الْأَمْصَارِ الْعِظَامِ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، چونکہ یہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کی رائے بن رہی ہوتی ہے، تو طبیعتاً معلوم ہے کہ امام بڑے شہروں کی بات صرف میٹروپولیٹن ہونے کے ناطے نہیں کر رہے، بلکہ امام بات کر رہے ہیں وہاں پہ جہاں اسلام کی شان و شوکت ہے، جہاں پہ دین کی شان و شوکت ہے، وہاں پہ جمع ہو۔ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، یہاں پہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بالکل کلیئر ہو جائے گا اگلے جملے سے، وَاحْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَقِلَّةِ الْآوَانِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، یہ تین کوالٹیز کی جگہیں ایسی ہیں، کسی جگہ جس میں یہ تین کوالٹیز ہوں، کہاں یہاں مت جانا۔ گرچہ وقت تقریباً اختتام پر ہے، لیکن اس کو توجہ فرمائے گا، اس سے ہماری مائیگریشن کی بہت ساری پرابلم سالو ہوتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ امصار عظام میں، بڑے شہروں میں جمع ہو جہاں پہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، ان جگہوں سے ڈرو۔ تین کوالٹیز، واحذر، وہی واحذر ہے جو امام نے پہلے جس کی رائے کمزور ہے اس کے لیے واحذر کہا تھا، اس سے بچو۔ کہاں کے لیے؟ منازل الغفلہ، جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو غافل ہیں، اس سے بچو۔ غافل لوگوں کی جگہوں پہ مت رکو۔ منازل الغفلہ، منازل منزل کی جمع ہے، منزل ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں منزل۔ ویسے تو ہمارے یہاں منزل کہتے ہیں راستے میں پڑاؤ کی جگہ کو منزل کہتے ہیں، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں منزل۔ تو سید الشہداء نے کئی منازل کی تاکہ کربلا پہنچے، لیکن منزل استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے بھی، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں بلڈنگ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، لیکن منزل کا اگر صحیح لفظ ترجمہ کریں تو محل نزول، نازل ہونے کی جگہ۔ تو مثلا انسان قافلے میں چل رہا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر، تو جہاں وہ بیٹھتا ہے نازل ہوتا ہے اونٹ سے، تو اسے کہتے ہیں منزل، نازل ہونے کی جگہ۔ لیکن پھر ہم لوگ گھر کے لیے بھی منزل استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ گھر پہنچ کر انسان سواری سے اترتا ہے، تو اس کو بھی منزل کہتے ہیں۔ اور اصل منزل کون سی ہے؟ آخرت، جہاں پہ سب نے اترنا ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ تو فرمایا کہ واحذر منازل الغفلہ، ہاں اگر ایک باریکی ہے عربی میں، اگر یہ غفلہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا غافل لوگوں کی منزل سے۔ یہ امام نے یہاں پہ غفلہ ارشاد فرمایا، اس میں جزم لگا ہوا ہے، صحیح۔ اب یہ مجھے کبھی اور جا کے چیک کرنا پڑے گا کسی اور ٹیکسٹ کے اندر غفلہ نہ ہو یہاں پہ، لیکن بہرحال میں اس کو پڑھوں گا جو ابھی میرے پاس ہے۔ تو فرمایا امام نے واحذر منازل الغفلہ، جن گھروں میں جا کے غفلت آتی ہو، چونکہ غفلہ سکون سے ہے، غفلہ نہیں ہے، تو اب اس کو میں ایسے ترجمہ کروں گا، جن گھروں میں جا کے غفلت آتی ہو ان گھروں میں مت ٹھہرنا۔ مثلا کہاں ہو سکتا ہے؟ عیاشی کی کسی جگہ پہ پہنچ گیا، یہاں پہ خدا یاد آئے گا، یہ مت کرو۔ ایسی جگہوں پہ رکو جہاں پہ یہ غفلہ نہ آتی ہو۔ واحذر منازل الغفلہ، غفلہ کی جگہوں سے بچو، والجفا، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ مت ٹکو، ایسی جگہوں پہ مت رکو جہاں زیادہ تر ظالم رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نہ تم ان جگہوں پہ رکو جہاں پہ غفلت آتی ہے، نہ ان جگہوں پہ رکو جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، ظالم لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ وَقِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور ان منزلوں سے بھی بچو جہاں پر اللہ کی طاعت کرنے میں مددگار لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تین جگہوں سے بچو، ایک غفلت کی جگہ سے، جہاں جاؤ گے غفلت آئے گی، نمبر دو ظلم کی جگہ سے، جہاں جاؤ گے تو ظلم ہوگا، نمبر تین اس جگہ سے جہاں پر اللہ کی اللہ کی اطاعت کرنے میں مددگار لوگ کم ہوں گے تمہارے لیے۔ تو اب اس کے مقابلے میں ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ خدا تمہیں یاد رہے، ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ نہ تم ظلم کرو، نہ کسی ظالم کا تم سامنا کرو۔ البتہ اگر سامنا کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا، ظاہر اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ مت جاؤ جہاں پہ ظلم کرنا پڑ جائے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں تم اپنی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے لگو تو تمہارے پاس آوان و انصار نہیں ہوں گے، مددگار نہیں ہوں گے۔
تو اس سے بچو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب وہ جو دوست احباب ہمارے باہر رہتے ہیں، وہ میں نے کہا نا مائگریشن میں ہمیں اس میں مدد ملے گی، تو وہ مجھ سے بعد میں کہیں گے کہ مولانا ہمیں کراچی میں کون سے آوان و انصار مل رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. وہ ہم سے یہ کہیں گے ہم جب وہاں جائیں گے کبھی، تو ان سے یہ کہنا پڑے گا. جو میں بھی معمولاً عرض کرتا ہوں بھائی کہ مجھے ان شہروں میں ایک خوبی نظر آتی ہے، بچہ تھوڑا سا گڑبڑ تو یہاں بھی کرتا ہے. یہاں پہ کوئی، میں معمولاً وہاں پہ بھی عرض کرتا ہوں، یہاں پہ بھی سب دودھ کے دھلے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہاں پہ ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بچے مسلمان ہی رہتے ہیں. یہاں پہ ایک خوبی ہے، بگڑتے بھی ہیں نا کم از کم مسلمان رہتے ہیں. اور وہاں مصیبت یہ کہ جب بگڑتے ہیں سب سے جاتے ہیں، تو اب اے سے لے کے زی تک صاف کر دیتے ہیں. پھر میں کتنا رسک لوں کہ اس کی اولاد میں آگے جا کے کوئی دوبارہ مسلمان ہوگا اور میری نسل کو اسلام سے جوڑے گا. یہ بہت رسک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب نے دیکھے کہ مسلمان ہیں، اس کا بھی کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی شاید کبھی جاگ جائے. اس کے 4 بچے ہوئے، 1 جاگ جائے، 2 جاگ جائیں کہ بھائی کچھ دین بھی ہے. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اسلام سے ہی نکل گئے، اب کون جاگنے والا، کون جگانے والا؟ اور ایسی تکلیف دہ چیزیں. اللہ اکبر. اچھے لوگ بہت ہیں، ایسے نہیں اچھے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ. مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا تو پھر بلاخر دفاع کرنا ہے اپنے آپ کو، نہیں کرنا. اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن تکلیف دہ چیزیں بہت ہیں. جو یہاں پہ بہت کم ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہیں. ایک ذہن میں آ گیا، ایک صاحب ماشاءاللہ کافی کمایا، ملک کا نام UK، انگلینڈ میں کافی کمایا، سینٹر کو بھی کافی دیا، بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی اللہ جانتا ہے. بہت بہترین اسکولز کے اندر پڑھایا. بچے فلاں ایجوکیشن ختم کرنے سے پہلے ملینر ہو چکے تھے. یہ سب کچھ ہو گیا. ان صاحب کا ایک موقع کے اوپر کسی شہر میں رہتے ہوئے انتقال ہو گیا. بچے کہیں اور رہ رہے تھے، وہ فوت ہو گئے. تو وہ جس سینٹر کو دیتے تھے اس سینٹر کو پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو گئے. تو انہوں نے ان کی بہرحال جسد کو لے کر آئے نہلانا دھلانے کے لیے، کفن کے لیے. تو کسی نے بتایا کہ بھائی بچوں کو تو بتاؤ. تو انہوں نے بچوں کو بتا دیا. تو بچوں کو جب فون کیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی فیونرل کتنے بجے ہے؟ اس کو بتایا کہ بھائی فیونرل 5 بجے ہے. تو کہنے لگے وہ 5 بجے آئے اپنی خواتین کو لے کر، وہ بھی اسکرٹ میں، یہ بھی سوٹڈ بوٹڈ سیاہ، آئے، فیونرل انجام پایا، پھول کی 2 شاخیں رکھی، چلے گئے. یہ کامن ہے. صحیح، اتنا برا نہیں چاہیے، اتنا برا نہیں چاہیے، تھوڑا بہتر چاہیے. اب ہمارے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ذرا کم ہوتا ہے. معاشرے کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ وہ سنبھال لے گا. اب وہاں مصیبت ہے، یہ وہاں بہت ہے، یہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں نا تو میرا دل بھاری ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ محفوظ کرے. اتنے تعلقات خراب ہو جائیں یہ نہیں چاہیے. تھوڑا انسانیت رہے، اتنا میکینیکل نہیں چاہیے. تھوڑا انسانیت رہے، تھوڑی ماں باپ کی محبت رہے، تھوڑے بھائی بہنوں کے درمیان محبت رہے. اتنا زیادہ میکینیکل اچھا نہیں ہے. اللہ سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. جو وہاں پر ہیں، جو یہاں پر ہیں، خدایا ہم لوگ مجبور ہیں، نسلوں کی حفاظت فرما پروردگار. مولا امیر المومنین کے واسطے سے درود بھیجیں انشاءاللہ، خدا حفاظت فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو جہاں پہ اللہ کی مدد، اللہ کی اطاعت کرنے میں آبان و انصار کی کمی ہو، وہاں سے بچو تم. وَاقْصُرْ رَعْيَكَ عَلَىٰ مَا يَعْنِيكَ. بس ایک نصیحت چھوٹی سی امام نے بیچ میں ارشاد فرمائی. ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ اس کے لاحقہ ہوگا کچھ، لیکن وہ خط چونکہ سمرائز ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں آیا. تو بس اتنا ایک چھوٹا سا جملہ آیا ہے، اپنی رائے کو اتنی ہی جگہ پہ رکھو جس سے تمہارا کوئی غرض ہو. کیا مطلب؟ بے پرکی مت اڑاؤ. جہاں کوئی کام نہیں ہے وہاں بلا وجہ میں کیوں گھس رہے ہو؟ نہ لینا نہ دینا، بلا وجہ میں جا کر وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. نہ بھائی تم نہ سیر کے نہ سوا سیر کے
نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلا وجہ میں تمہاری ایکسپرٹ اوپینین ہے نہیں اس کے اندر، کیوں اپنی رائے ایسی جگہوں پہ دے رہے ہو؟ امام فرما رہے ہیں اپنی رائے کو اسی جگہ کے لیے رکھو جن کا تمہاری کوئی غرض ہو، تمہارا کوئی ہدف ہے، مقصد ہے، نہ لینا نہ دینا، بلا وجہ میں ایسی جگہوں پہ جا کر اپنی بات کو ضائع مت کرو۔ تو یہ سارے وہ اصول ہیں جو انسان کو مضبوط انسان بنانے کے لیے ہیں، کہ بھئی ایک ایسا انسان ہو جس کی زندگی میں ہدف ہو، مقصد ہو، اپنی زندگی کو ایک مفید زندگی میں تبدیل کرے۔ سارا ہدف یہ ہے، کیوں زندگی کم ہے اور جگہ جہاں پہنچنی ہے وہ بہت لمبی ہے، تو جو کرے وہ پروڈکٹیو کرے۔ ہم اور آپ ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم، اور جو خدا نے ہمیں مقصد دیا ہے وہ مقصد مختصر نہیں ہے، وہ مقصد ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ علامہ فرماتے تھے، علامہ طباطبائی اور ان کے شاگرد بھی فرماتے ہیں، اس جملے کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے انسان کو 1,02 سال کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ علامہ جوادی عملی تو یہ جملہ کہتے ہیں خدا نے انسان کو 1,00,000 کروڑ ارب سال کے لیے خلق نہیں کیا ہے، ابد کے لیے خلق کیا ہے۔ ابد 1-2 ارب نہیں ہے، 1-2 ارب نہیں ہے، 1-2 ارب سال ابد نہیں ہے، ابد بہت زیادہ لمبی مدت ہے۔ تو ہم چھوٹے وقت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، بہت لمبے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے، یہ دنیا تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، تو بہت لمبی کہانی پڑی ہے، یہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے، تو ہم یہاں پہ روڑ کھڑا گئے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو وہ ابد تک تو پتہ نہیں کیا کہانی بن جائے گی۔ یہاں پہ تو جلدی جلدی فارغ ہونے کا کام تھا، تو مثلاً کیا ضرورت تھی 50 سال زندہ رہنے کی؟ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 15-20 سال 25 سال پہ انسان خدا سے کہتا ہے خدا شہید کر دے، شہید کر دے، خدا شہید کر دے، چلو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ 20-25 سال میں انسان جوانی میں شہید ہو جائے، کیا کہنے زندگی آسان، نہ کوئی گناہوں کا بوجھ، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ کوئی ایسی مصیبت آپ نے دنیا میں بنائی جس کا بعد میں وبال اٹھانا پڑے، کم عمری میں شہید ہو جائے انسان۔ یہ تو بہترین زندگی یہ تھی، اور وہ کتنے خوش قسمت تھے جو بیچارے تو خیر ہم ہیں، وہ تو خوش قسمت تھے جو جلدی جلدی شہید ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، ہاں کام ہی آسان ہو گیا۔ اب ہم لوگ کیا رہ گئے؟ ہم لوگ یہ رہ گئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں خدا شہادت دے دے، شہادت دے دے۔ اب بڑھاپے میں شہادت بھی ملی تو کیا ہوا؟ جوانی میں ملنی تھی شہادت، کہ بھئی انسان کم وزن کے ساتھ، سبک بال جس کو کہتے ہیں، تو کم وزن کے ساتھ جاتا، کتنی خوش نصیبی تھی وہ۔ اور اب تو بس یہ ہے کہ انسان دعا کرے بس، کہ چلو اب اتنا زندہ رہ ہی لیے ہیں، اب اتنا پتہ نہیں مشکلات اٹھا ہی لی ہیں، تو خدا اب امام کا رخ انور دکھا کے بھیجے یہاں سے، ایسا ہو جائے کہ مثلا چلو اب 50 سال گزار ہی لیے، تو 1-2 سال اللہ کرے انشاءاللہ ایک امام تشریف لے آئیں، انشاءاللہ انسان دیکھ کے جائے پھر، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کرتے ہوئے زندگی گزار کے جائے۔ یہ جو کربلا ہے اس نے ہمیں کیا درس سکھایا؟ سب سے بڑا درس کربلا نے ہمیں یہی سکھایا، زندگیاں امانت ہیں، اور سب سے بڑا امین وقت کا امام ہے، سب سے امین وقت کا امام۔ تو تم اگر اپنی زندگی کسی کو دینے والے ہو تو امین کے ہاتھ میں دے کر جاؤ، امانت دار کے ہاتھ میں دے کر جاؤ۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ امام انشاءاللہ تشریف لائیں، اور وہ امانت دار ہم لوگوں کی کم قیمت زندگیوں کو اپنی امانت کے اندر لے لیں، تو ہم لوگ فلاح پا جائیں۔ یہ وہ شہادت کا پیغام ہے جو سید الشہداء نے دیا۔ سید الشہداء نے وہ جو مولا نے فرمایا کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو مقدم کرے، تو سید الشہداء نے کر کے دکھا دیا۔ جہاں کہیں کوئی کربلا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ علی اکبر شہید ہوئے، کہہ دیتا ہے بس بات ختم ہو گئی، اب اکبر سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، علی اکبر شہید ہو گئے۔ کون حضرت علی اکبر؟ کون حضرت علی اکبر؟ اگر جو قرآن کا اس لہجہ ہے نا، اگر یہ لہجہ آپ استعمال کر دیں تو غلط نہیں ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا علی اکبر، علی اکبر کون ہے؟ ہمیں کیا معلوم کون، لیکن کون ہے؟ وہ ہیں کہ جب جانے لگے تو امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے میں اسے بھیج رہا ہوں،
خلقا خلقا منطقا رسول اللہ کا اشبہ الناس برسول اللہ۔ ایسے یہ جو تمام خاندان عطرت حضرت علی اکبر کو شبیہ رسول ہونے کے ناطے دیکھتا تھا، احترام کرتا تھا، بس یہ سمجھ لو دشمنوں کی اتنی ہی دشمنی علی اکبر کے ساتھ تھی، اتنی ہی دشمنی تھی۔ یعنی جب مثلا روایات بیان کرتے ہیں جب حضرت علی اکبر دشمن کے فوج کے سامنے پہنچے تو وہ جو کوفی تھے انہوں نے دیکھا شبیہ رسول ہے تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہم شبیہ رسول پہ تمشیر نہیں چلائیں گے۔ اب جو سنگین دل قسی القلب ترین شامی تھے وہ علی اکبر کے سامنے آ گئے اور انہوں نے علی اکبر سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ عزیزو بس ایک جگہ کے اوپر جب علی اکبر کو محاصرے میں لیا تو میں نفس المحموم کی روایت پڑھ رہا ہوں، نفس المحموم نے لکھا کہ شمشیریں اٹھتی تھیں اور گرتی تھیں اور نیزے اٹھتے تھے اور نیزے گرتے تھے، گویا سید الشہداء دور سے، عزیزو معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ عرض کروں، سید الشہداء دور سے اپنے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں لکھا ہوا ہے وَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، انہوں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سید الشہداء جب علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں تو قتلوہ اربن اربا، سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا وہ علی الدنیا بعدک العفا، خاک ہو اس دنیا کے اوپر۔ یہ جو ہمارے پاس مشہور ہے زبان کا بیٹے کا لاشا اٹھانا تھا، ذرا سا سوچنا لاشا نہیں اٹھانا تھا، علی اکبر کے ٹکڑوں کو اٹھانا تھا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔